طلباء ہیں ان کو کچھ نصیحت کر دیں۔ تو جب ہم باہر تھے تو ایک کوئی طالب علم ایک آیت پڑھ رہا تھا، وہ آیت تو میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ ہجرت کے متعلق تھی، اور اسی کے متعلق ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اس دور میں اگر آپ دیکھیں کہ ہجرت تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک کولونیل سسٹم میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک بارڈ لگا دی گئی ہے، بارڈر کی صورت میں ہم اگر کہیں ہجرت بھی کرنا چاہیں تو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن میں پڑھ رہا تھا، ایک شیخ ہیں تو انہوں نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ ہجرت اس دن سے اگر آپ شروع کرنا چاہیں، اس رات، اس لمحے سے شروع ہو سکتی ہے جب آپ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیں، اسی وقت سے آپ کی ہجرت شروع ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ جس طرح آیت میں جہاد کا ذکر ہے، تو جہاد کی سیف اگر ابھی تک ہمارے پاس یہ اللہ ہمیں پہنچائے اس مرحلے پہ بھی، لیکن کم از کم ہم اس ہجرت کو اور جہاد کو اس پہلو میں لے سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نفس کے خلاف اور اپنے خواہشات کے خلاف جہاد کر سکیں۔ اور اسی کے متعلق جو نفس کی خواہشات کی پیروی کے متعلق اللہ نے فرمایا قرآن میں، بلکہ تشبیہ ایک کتے کی دی ہے کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس کی مثال ایک کتے کی ہے۔ اور ایک تحریر اور میں آج پڑھ رہا تھا، اس میں جو ہے نا جن آیت پڑھی جاتی ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، کہ پاکستان میں یا برصغیر میں جو قرآن کی تقریب تو ہے، لیکن جو ایک مرغوبہ بنا ہوا ہے یہاں پہ مذہبی لوگوں کا، کیونکہ ہندوستانہ رواج یہاں پہ زیادہ ہے، تو کہتے ہیں کہ میں گیا ایک میوات کے علاقے میں، شاہ عبدالعزیز غالباً ان کا یہ کوٹ کر رہے تھے، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی الحمدللہ ہمیں پتہ ہے مسلمان ہیں۔ تو آپ کی مذہبی کتاب کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کا نسخہ دکھایا جائے۔ جب وہ قرآن کا نسخہ لے کے آئے تو جس طرح غلاف ہے ہمارے پاس، اس طرح گوبر اوپر انہوں نے لیپ کی ہوئی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ ہندو اور جو دوسرے لوگ ہیں یہاں معاشرے میں یہ گوبر کو ایک پاکیزہ چیز سمجھتے ہیں، تو مسلمانوں نے صرف ایک نسخہ لیا اور اس کے اوپر ہندوانہ رسم کے تحت اور ہندوانہ جو تہذیب کا جو اثر ہے ہمارے اوپر، اس کے تحت اس کو مقدس بنانے کے لیے اوپر گوبر کی لیپ لگا دی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال ہمارے پاکستان یا ہندوستان یا جہاں بھی مسلمان ہیں، ہماری گمراہی کا سبب یہ ہے کہ ہم یا تو ایک روایتی طور پر کسی کتاب کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، جس طرح عام کتاب کوئی انگلش کی پڑھ رہا ہے، کوئی فلسفے کی کتاب پڑھ رہا ہے، تو یا تو اس نظریے کے تحت دیکھتے ہیں، یا اگر پڑھتے ہیں تو سرسری سا پڑھتے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر کسی استاد کی نگرانی میں قرآن میں غوطہ زن نہ ہوں تب تک ہم اپنے مقصد اور تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ بس یہی میری آج چھوٹی سی نصیحت ہے آپ کو کہ اپنی جو یہ تعلیم ہے اس میں اس طرح غوطہ زن ہو اور استاد کی جو کیا اسے کہتے ہیں نگرانی میں آپ اس کو پڑھیں، اور اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔